لیلۃ القدر فضیلتوں والی رات ہے، ایسی رات جو اگر کسی خوش نصیب کو حاصل ہو جائے تو اس کے نصیب واقعی بدل جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہر مسلمان کو لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائے۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، رمضان کی بابرکت ساعت کو سمیٹنے کی پوری کوشش کیجیے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دنوں میں پوری طرح کمر بستہ ہو جاتے تھے، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے ہمیں اس رات کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب حصول اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے اور اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سفیان کے ساتھ سلیمان بن کثیر نے بھی اس حدیث کو ظاہری سے روایت کیا ہے۔ صحیح البخاری۔ اس آخری عشرہ میں کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا، یوں کہنا، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لیلۃ القدر کی بشارت دینے کے لیے حجرے سے باہر تشریف لائے، لیکن مسلمانوں کے دو آدمی اس وقت آپس میں کسی بات پر لڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں لیلۃ القدر کے متعلق بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں آپس میں لڑنے لگے اور میرے علم سے وہ اٹھا لی گئی، ممکن ہے کہ یہی تمہارے لیے اچھا ہو۔ اب تم اسے 29 رمضان اور 27 رمضان اور 25 رمضان کی راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح البخاری۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شب قدر کی سعادتوں سے بہرہ مند فرمائے، بار بار اور بے حساب فرمائے، میرے حصے میں بھی ثواب آئے ہے، شب قدر بے حساب آئے۔